إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله مولانا العظيم. درود پاک کا آواز الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں اتاری ہیں ان میں ایک نعمت عزت ہے. جہاں عزت ہوگی وہاں نفرت نہیں ہوگی. جہاں عزت ہوگی وہاں فساد نہیں ہوگا. جہاں عزت ہوگی وہاں حسد نہیں ہوگا. جہاں عزت ہوگی وہاں دشمنی نہیں ہوگی. جہاں عزت ہوگی وہاں بھائی چارہ ہوگا, پیار ہوگا, الفت ہوگی. تعالیٰ نے قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے, عزت رسول اللہ کے لیے ہے, عزت ایمان والوں کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر معیار عزت کا بیان فرمایا, ضابطہ عزت بیان فرمایا کہ عزت ہوگی کس کی, عزت کا حقدار کون کون ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کسی عربی کو اجمی پر, کسی اجمی کو عربی پر, کسی کالے کو گورے پر, کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں. تو عزت دار وہ ہے جو مومن ہے, متقی ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک دن ایک بندے سے لڑ رہے تھے, جھگڑ رہے تھے, تو آپ نے اس عورت کو, اس بندے کو کہا اے کالی عورت کے بیٹے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے کہا ابو ذر تم نے بڑی سخت بات کی, تم نے بڑی ناپسندیدہ بات کی ہے. حضرت ابو ذر غفاری اس بندے کے سامنے زمین پر لیٹ گئے. اس سے معافی مانگی جا سکتی تھی, اس سے مدد کی جا سکتی تھی کہ بھی سوری یار غلطی ہوتی معاف کر دے. نہیں, حضرت ابو ذر اس کے سامنے لیٹ گئے اور اسے کہا میرے رخسار کو اپنے پاؤں سے پامال کر, تاکہ جو تیرا میں نے دل دکھایا ہے وہ جب میرے رخسار کو تو پامال کرے گا تو وہ تیرا جو دل دکھا ہے وہ اس کا مرہم ہو جائے. یہ تربیت تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کائنات محمد الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو مخاطب کیا, فرمایا اطیبکی وَأَطِيبَ رِيحَكِ, تیری خوشبو بڑی اچھی ہے, تو خود بڑا اچھا ہے, لیکن سن جس کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو, کعبہ کے اس مکان کو, کعبہ کی اس چیز کو, اس جگہ کو جس کے گرد ہر بندہ طواف کرنا کس حد سمجھتا ہے, ہر صاحب استطاعت پر اس کا حج جو ہے اس کا طواف فرض ہے. وہ کعبہ اس کی ایک دیوار مستجاب ہے کہ 70,000 فرشتے اس کو اور شام تک وہاں رہتے ہیں, اور ہر وقت 70,000 فرشتے دیوار پر معمور ہیں. اس دیوار کے سامنے جب طواف کرنے والا آتا ہے جو مانگتا ہے وہ فرشتے آمین کہتے ہیں. اس کی ایک دیوار میں مقام منتظم ہے, اس کی ایک نکر میں حجر اسود ہے, اس کے سامنے مقام ابراہیم ہے, اس کا ایک
کنارہ رکن یمانی ہے جس کو رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے. فرمایا تیری خوشبو بھی اچھی ہے، تو بھی کتنا اچھا، لیکن سن تجھ سے کہیں زیادہ عظمت و فضیلت مومن کے دل کی ہے. جس نے بڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب اس کا دل ایسا ہو گیا جو بیت اللہ سے افضل ہے کلمے کی وجہ سے. اب اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو کامل کرے، اپنے ایمان کی اصلاح کرے، اپنے ایمان کو بہتر کرے. لیکن سنو، نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا. جہاں اس معاشرے میں عزتوں کا معیار پیسہ بنے، عزتوں کا معیار برادری بنے، عزتوں کا معیار عہدہ اور منصب بنے، وہ معاشرہ اسلام کا معاشرہ نہیں کہلا سکتا. اسلام کا معاشرہ کون سا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا تو نہ رکھو ایک دوسرے سے، حسد نہ کرو ایک دوسرے سے، ولا تدابروا، لوگوں کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، لان تان نہ کرو، گالیاں نہ کرو، بے حیائی کی باتیں نہ کرو. کیوں؟ فرمایا جس کے لیے بھی کرو گے اس کو بھی اللہ نے عزت عطا فرمائی. ان العزت للہ وللرسول وللمؤمنین. ہمارا رب بھی عزت والا، ہمارا رسول بھی عزت والا، اور ہمارا مومن بھی عزت والا. اور جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں وہاں کہتے بھائی ہے، کہتے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں. سب سے بڑا مسئلہ جو اس معاشرے کا ہے کہ اس میں باپ کی عزت کا خاتمہ ہو گیا ہے. آج اگر ہم لوگوں کی عزت کرنا شروع کریں، ایک جو ہر بندہ دوسرے کو کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب میں آپ کی عزت کروں گا، آپ میری عزت کریں گے تو میرے اور آپ کے درمیان حسد نہیں رہے گی. جب آپ میری عزت کریں گے میں آپ کی عزت کروں گا، میرے اور آپ کے درمیان بغض کا خاتمہ ہو جائے گا. جب میں آپ کی عزت کروں گا آپ میری عزت کریں گے تو پھر تکبر کا خاتمہ ہو جائے گا. بے شمار بیماریوں کا حل اس عزت میں. جس عزت کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن سارے آپس میں، جو بھی مومن ہے وہ بھائی ہے. اور رسول کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبہ دے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کون سا مہینہ ہے؟ خاموش ہے. یہ کون سا دن ہے؟ خاموش ہے. کہ شاید آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کا نام تبدیل کر دیں گے. میدان عرفات ہے تو شاید نام بدلنے لگا ہے. یہ کون سا مہینہ ہے؟ جانتے تھے کہ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے تو خاموش رہے کہ شاید رسول پاک نے آج اس مہینے کا نام تبدیل فرمانا ہے. یہ کون سا دن ہے؟ یوم عرفہ تھا، 9 ذی الحج تھا، حج کا خطبہ ہو رہا تھا. تو رسول پاک نے فرمایا کون سا دن ہے، کون سی جگہ ہے، کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ خاموش رہے. فرمایا کیا یہ میدان عرفات میں؟ جی یا رسول اللہ. کیا یہ ذی الحج کا مہینہ تھا؟ جی. یوم عرفہ نے؟ جی. فرمایا جس طرح یہ شہر کعبہ یا مکہ المکرمہ محترم ہے، جس طرح یوم عرفہ محترم ہے، جس طرح ذی الحجہ محترم ہے،
اسی طرح مومن کا خون محترم ہے، مومن کی عزت محترم ہے، اس کا مال محترم ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی مال، اس کی جان، اس کی آبرو اس طرح حرام ہے، یعنی حرام سے مراد حرمت والی، عزت والی۔ مومن کی عزت بھی حرمت والی ہے، جو مومن کی عزت کرنے سے ملتا کیا ہے؟ ایک مومن جب کسی دوسرے مومن کی عزت کرتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ وہ عرش والا رب اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تفسروا فی المجالس فافسروا نفس اللہ لکم۔ یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ ساری مسجد خالی ہے، کافی گنجائش ہے، یہاں بیٹھے تو وہاں بیٹھے تو وہاں بیٹھے۔ آپ اپنے بھائی کے آنے میں تھوڑا کہ نکل آئے، کوئی جگہ تو ہے بیٹھ گئی، کہا نہیں، جب تو اس کے لیے تھوڑا سا ہلے گا نا تو اس کے دل میں تیری عزت ہوگی، اس نے مجھے عزت دی ہے۔ اور ہمیشہ عزت دار ہی کسی کو عزت دیتا ہے، ذلیل کسی کو عزت ہے، جس کے پاس خود عزت نہیں ہے وہ کسی کو کیا عزت دے گا؟ اور پھر عزتوں کا معیار بڑھاتی ہے۔ یہ سورہ ذرا سورہ ہے حجرات کی آیت نمبر 13، یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے۔ سب آدم کی اولاد نہیں، سب سیدہ حوا کی اولاد نہیں۔ ہم کو ڈارون کے نظریے والے تو نہیں ہے کہ پہلے انسان بندر تھا تو پھر اس کی جو ہے وہ ترقی یافتہ شکل کی ہے، ایسا نہیں۔ اسلام نے ہمیں جو معیار اور پیمانہ دیا ہے کہ پہلا انسان اس کائنات میں جناب آدم علیہ السلام تھے۔ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا، خود اپنی روح کو اس کے اندر پھونکا، اور اس کی ترجمہ اولاد اس میں برادری ایمان سے آ گئی۔ قرآن نے کہا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تم میں قبیلے بنائے، شاخیں بنائی تاکہ تمہارا تعارف ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ تعارف ہو جائے، پہچان ہو جائے، علاقے کا تعارف، محلے کا تعارف، شہر کا تعارف، ملک اور وطن کا تعارف۔ لیکن اولاد تو ساری آدم کی ہے، اور پھر اس میں جو گریڈنگ کرنی ہوگی تو کیا کریں گے؟ قرآن کیسے گریڈ بناتا ہے؟ اے گریڈ اور بی گریڈ کا جو تصور قرآنی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اگر تم میں تو زیادہ عزت والا ہوگا تو وہ کون ہوگا؟ جو تقوی میں زیادہ ہے، جو جتنا زیادہ متقی ہے اور اس کی عزت کرے گا کون؟ متقی بندے کو لوگوں کی عزت کی ضرورت نہیں رہتی۔ میرا رب خود اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں داخل فرماتا ہے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، جب کوئی اللہ کے یہاں عزت دار ہوتا ہے، اللہ کے یہاں کوئی محبوب ہو جاتا ہے، کیونکہ متقی کون ہے؟ ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقین سے محبت فرماتا ہے۔ تو جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل کا تو اعلان کرنا تھا، یا رب العالمین کیا اعلان کرنا؟ فرمایا آسمانوں میں اعلان کر کے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اسے محبت کرو۔ یا زمین میں بھی اعلان کر کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اسے محبت کرو۔ اور پھر جب جبریل اعلان کر دیتے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت داخل کر دیتا ہے۔ یعنی عہدہ، منصب، برادری، رانا ہاؤس، پورے محلے میں رانا ہاؤس، جٹ ہاؤس، بٹ ہاؤس، اور باقی کون ہے؟ یعنی رانا صاحب تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا، اور جٹ بھی آدم کی اولاد ہے، باقی کن کی اولاد ہے؟ رسول کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم
من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. دوسرے مسلمان کی کون سی شے محفوظ کرتی ہے زبان سے؟ زبان سے بلا کون سی کلاس روز نہیں چلتی زبان سے. زبان سے اگر حملہ ہوتا ہے تو کسی کی عزت پر حملہ ہوتا ہے. غیبت، جیسے میں نے پہلے کہا جہاں عزت ہوگی وہاں غیبت نہیں ہوگی. جہاں عزت ہوگی وہاں تکبر نہیں ہوگا. جہاں عزت ہوگی وہاں دشمنی اور عداوت نہیں ہوگی کہ جس کی آپ عزت کرتے آپ کو اس کی دشمنی رکھیں گے. آپ عزت بھی کرتے ہیں دشمن بھی ہے اس کے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لے جا رہے تھے مدینہ شریف تو عبداللہ بن ابی بن ابی سلول بھی ساتھ تھا. اس کو یہ بات پسند نہ آئی کہ کیونکہ اس نے اوس اور خزرج دو قبیلے تھے مدینہ پاک کے. 50 سال کے قریب ان کی جنگ رہی آپس میں، لڑائی رہی 50 سال. اور جھگڑا کس بات پر تھا کہ ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے سے پہلے گھوڑے کو پانی پلا دیا. اس بات پر لڑائی 50 سال. تو نے بھی صلح کرا دی. جب صلح کرائی تو انہوں نے کہا یار یہ بڑا اچھا کیا ہے، اس نے ہماری دشمنی ختم کروا دی ہے، چلو اس کو اپنا سربراہ اور سردار بنا لیتے. سرداری اور سربراہی کی خواہش نے اتنے میں رسول اللہ تشریف لے آئے مدینہ پاک. اسے یہ بات پسند آئی کہ اس کی ساری سرداری ختم ہو گئی. جب میرے آقا مدینہ میں آئے تو پیرو جوان، بوڑھے، بچے، جوان، عورتیں سب نے رسول اللہ کی آمد کا جشن منایا. جی پورا مدینہ باہر نکلا ہے. اب جب رسول اللہ جلوہ افروز ہو تو امن عاشقی ہوتی ہے نا، جہاں میرے آقا جلوہ افروز ہوتے ہیں. اس کا وہ سارا نظام بڑھیا بیٹا ہو گیا. اس نے ایک دن کہا کہ مدینہ پاک واپسی ہو رہی تھی کسی سفر سے، یقولون لا رجعنا الى المدینہ، کوئی بات نہیں مدینے میں جاتے ہیں، لا یخرجن العز من الاذل، وہاں جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو باہر نکال دے. یہ بات اس نے اللہ نے قرآن نازل فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے اعلان کیا کہ پہلی عزت کی جو ٹھیکیداری اس ابی کے پاس ہے، عبداللہ بن ابی کے پاس ہے. سن لو، عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے. جو اس کا رسول ہے وہ عزت دار ہے، جو اللہ ہے وہ عزت دار ہے، اور عزت مومنوں کے لیے. منافقوں کو عزت ہے، منافق کا اور کافر کا کیا کام عزت سے؟ جس نے کلمہ پڑھا ہے میرے رب نے قبر میں بھی اس کو عزت عطا فرمائی اور حشر میں بھی عزت مومنوں کی ہوگی، کافروں کی نہیں ہوگی. نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرما دی کہ مومن آپس میں بھائی بھائی، انما المؤمنون اخوہ، اب اخوت اور بھائی چارے کا معیار اور ضابطہ کیا تھا بلا؟ جب معاہدہ وفات ہوا، ایک مہاجر اور ایک انصار دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا. وہاں کالے اور گورے اور امیر اور غریب کی کوئی تمیز نہیں تھی. جو مدینے مکے میں امیر تھا وہ میرا امیر کا بھائی بنے، اور وہ جو مکے میں غریب تھا وہ مدینے کے غریب کا بھائی بننا. معاہدہ مواخات اس طرح رسول اللہ نے کیا. حضرت مولانا علی شیر خدا کسی کا بھائی نہیں بنایا. آپ رو رہے تھے جب سارے بھائی بھائی بن گئے تو آپ رو رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ تو کیوں رہتا ہے؟ حضور سب کو بھائی بھائی بنا دیا. تو میں فرمایا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو میرا بھائی میرا بھائی ہے. تو اس بات پر انہوں نے کہا اس سے بڑی تو دولت ہی کوئی ہے کہ میں رسول اللہ کا بھائی ہو جاؤں.
حالانکہ پہلے ہی وہ رسول اللہ کے چچا کا بیٹا تھا، پہلے رشتے داری تھی، پہلے ہی بھائی چارہ تھا. تو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں شریعت مصطفی کا نور عطا فرمایا ہے، یہ باہمی عزت کو فروغ دیتا ہے، باہمی عزت کو قائم کرتا ہے، اور باہمی طور پر ایک دوسرے کے حقوق کے تحفظ کا ذمہ دار ہے. پوچھا یا رسول اللہ مومن کے بارے میں، میں کہا مومن لعنت کرنے والا، مومن طاعت کرنے والا. قرآن پاک کی سورہ ہے ویل سورہ ہمزہ، ویل لکل ہمزہ لمزہ، ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو لمزہ ہے اور ہمزہ. یہ لمزہ کیا ہے اور ہمزہ کیا ہے؟ فرمایا ہمزہ وہ ہے جو لوگوں کے سامنے ان کی بے عزتی کر دے. یہ وہ والی پارٹی میں تو میں دل کا بڑا شوق ہوں، میری عادت ہے منہ ہی گل کر، میں تو منہ سے مارنا میرے کو دل لحاظ. اور ہمزہ کہاں جائے گا؟ وہ ویل میں جائے گا جو جہنم کی ایک وادی ہے. اس لیے اگر کسی کوئی اس اہل ہے کہ واقعی وہ بندہ قابل عزت نہیں ہے، تیری ذمہ داری کیا سمجھ رہا؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی میں حضور کے پاس بیٹھی تھی، سامنے سے دور سے بندہ آتا ہوا نظر آیا. حضور نے فرمایا عائشہ یہ قوم کا بدترین شخص ہے، یہ قوم کا بدترین بندہ ہے. اور پھر فرمایا بدترین کون ہوتا ہے؟ فرمایا جس کی شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں وہ قوم کا بدترین شخص ہوتا ہے. کہ لوگ اس کی صرف اس کو سلام اس لیے کرتے ہیں کہ یار ناچ کام کیا تو یہ وہ آیا بارگاہ رسالت میں بیٹھ گیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ بیٹھا رہا حضور اس کی طرف توجہ فرمائے، اس کی ہر بات توجہ سے سنی، اس کی ہر بات کا جواب توجہ سے ارشاد فرمایا. ادھر ادھر دیکھا ہی نہیں، نگاہ اتفاق ادھر ادھر گئی نہیں. جب مجلس اس کی اونٹ کی چلا گیا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا حضور آپ نے تو فرما دیا قوم کا بدترین شخص ہے. تو میں وہ بدترین ہے، میں تو نہیں، میں تو بہترین ہوں. وہ بدترین ہے اور میں بہترین ہوں. اور بہترین کا کام ہے اس کا اخلاق بھی بہترین ہو. کہ اگر کوئی ایسا بندہ جو آپ کی عزت نہیں کرتا تو پھر آپ بھی اس کی عزت نہیں کرتا جیسا نہیں. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو جاری فرمایا کہ تو نے ہر کسی کی کیا کرتی ہے عزت. اور اسے تمہیں کیا ملے گا؟ وہ عزتوں والا رب تجھے تیری عزت میں اور اضافہ فرمائے، اور زیادہ اس میں برکتیں اور اس میں اور زیادہ. اب میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشاد گرامی وہ سماعت فرمائے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال دوسرے مومن کے بارے میں ایسے ہے کہ جیسے ایک اینٹ ہوتی ہے دیوار کی، اور دیوار کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو کیا کرتی ہے؟ مضبوط کرتی ہے، سہارا دیتی ہے، اس کو قائم رکھتی ہے. تو فرمایا مومن کی یہ شان ہے کہ ایک جسم کی مانند ہے، سر سے لے کر پاؤں تک جیسے ایک جسم ہے، اور جسم کا کوئی حصہ بھی اگر تکلیف میں ہو تو پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے. یعنی یہ ہے مومنوں کا باہمی تعلق کہ میرے پاؤں کے انگوٹھے میں درد ہے تو میرا منہ کہتا ہے مجھے کیا لگے ہاتھ دے دے اور تو ٹھیک ہے نا، ٹانگے کیا تو ٹھیک ہے کہ تیرا انگوٹھا ناخن اترا ہوا ہے تو آپ نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے. جب کان میں درد ہے تو کیا باقی جسم خوشیاں منائے گا؟ ہر کس نہیں، سارے جسم میں درد اور تکلیف کا احساس ہوگا. میرے آقا نے اس سے خوبصورت مثال اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ مومنوں کا باہمی جو تعلق ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے.
اور کوئی جسم کا حصہ دوسرے حصے کی توہین اور تذلیل نہیں کرتا. ہر حصہ جسم کا عزت دار ہے. یہ تو نہیں ہے کہ یہ دھڑ ہے. یہ دو کے 3 طبقے نا. ایک جو وہ برابر ہے وہ کہتا ہے یہ اوپر سے ہوتا ہے. ایک شوگر ہے کہتے ہیں یہ نیچے والا حصہ ہے. کوئی درمیان والا ہے, کوئی اوپر والا ہے, کوئی نیچے والا ہے. میرے رب نے فرمایا میں رب العالمین تم سے 70 گنوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں, اور میں رنگ کی وجہ سے نہیں کرتا, میں جسم کی جو ہے وہ ساخت اور اس کی حسن و جمال کی وجہ سے محبت نہیں کرتا. میں تو محبت کرتا ہوں برابری کی بنیاد پر. میں آپ کو رسول اللہ کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. رسول اللہ کی خدمت میں ایک حبشی حاضر ہوتا اور اس کا نام حمار تھا, یعنی بوجھ اٹھانے والا. حمار بوجھ اٹھانا, حمل. وہ روز رسول اللہ کے لیے لے کے آتا تازہ سبزیاں. بڑی آتا تو کچھ الگ سے فصل میں سے سبزیاں جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ پیش کرتا, پھر منڈی چلا جاتا. اور اس کا روز کا معمول تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کا شہر ہے. حضور شہر کی چیزیں اس کو عطا فرماتے. ایک دن حضور منڈی چلے گئے تو وہ آوازیں لگا رہا تھا, بیچ رہا تھا مال. حضور نے پیچھے سے جا کے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا. جب ہاتھ رکھا تو وہ تو رسول اللہ کے ہاتھ مبارک تھے. حضور جب کسی کے ساتھ مسافر کرتے تھے تو وہ جب ہاتھ کے ہاتھ اس کے ہاتھ میں جیسے کہتے ہیں یہ برف کی ڈڑی نہیں ہوتی جیسے, اور جیسے روئی کا کالا ہوتا اور چھٹا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لمس کو محسوس کیا اور خوشبو کو محسوس کیا. تو حضور فرما رہے تھے کہ آج یہ ہمارا غلام کون خریدے گا؟ تو آپ نے عرض کرنے لگا حضور میری کیا قیمت ہے؟ میں تو کالا ملٹا. فرمایا نہیں, اللہ اور اس کے رسول نے تیری بڑی قیمت ہے, تیری بڑی عزت ہے. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ وہ حضور جنت میں تشریف لے گئے اور جنت کی حوروں کی سردار نے کہا حضور مجھے بھی کچھ عطا فرمائیں. تو آپ نے فرمایا جا میں تجھے بلال دیتا ہوں. اس نے تھوڑا سا محسوس کیا کہ وہ مجھے بلال. حضور نے فرمایا ابھی تو میں نے بلال سے پوچھا نہیں, وہ تجھے قبول کرے نہ کرے, ابھی تو میں نے خود کہہ دیا ہے تجھے. اور اپنی ماتا سے اس حوالے سے پوچھا گیا کہ حضور جب جنت میں جائیں گے تو روحیں تو بڑی سونی ہے اور بندے کئی قسم کے ہیں, کوئی سونا ہے, کوئی قبول صورت ہے, کوئی خوف صورت ہے, تو کیا بنے گا؟ میرے آقا نے فرمایا میرا جو بھی غلام جنت میں جائے گا اس نے یوسف لے کر دے جنت کے دروازے تک وہ اپنی شکل میں جائے گا. اس سے آگے اس کو یوسف کا حسن پہنا کے جنت میں داخل کیا جائے گا. اور حسن یوسف کے سامنے حوروں کی کیا عزت ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ انما المؤمنون اخوہ, اور بھائی بھی کوئی ذلیل ہوتا ہے. ایک باپ اور ایک ماں کی جو اولاد ہوتی ہے, بڑا بھائی ہے, چھوٹا بھائی ہے, منزلہ ہے, درمیانہ ہے, 5 ہاتھ ہے, تو کل میں عزت والا اور کوئی ذلیل ہوتا ہے. ایک ہی باپ کی اولاد ہے, سب عزت والے کہ باپ عزت والا ہے, اور ہمارا باپ آدم عزت والا ہے, ہم سارے عزت والے ہیں. سبحان اللہ. یہ برادری کہاں سے نکالی کہ یہ فلانی برادری ہے, یہ فلاں برادری, میں فلان کو جانتا ہوں, ایسے فلاں ہوتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتے. حضرت امام حسن بن علی علیہ السلام ایک دن تشریف فرما تھے. ایک بندہ بڑا اکڑ کے جا رہا اور اس کو بلا دیا, میں بڑا اکڑ کے جا رہا, تو جانتا ہے تیرے اندر 5-7 کلو گندگی ہے جو اٹھا کے جا رہا تھا. یعنی ایک بندہ اگر یہ سمجھ ہی لے یا اس کی کوئی خوشبو اچھی اس کے گھر بھیجا لے, کہتے ہیں بڑی اچھی خوشبو ہے, یا کپڑا ہی اچھا پہن لے, یا جوتی اچھی پہن لے, گاڑی اللہ اس کو دے دے تو باقی کو حقیر سمجھے. اللہ کے ہاں یہ بات کتنی ناپسند ہے
کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم پسند کرتے ہیں اچھی سواری استعمال کریں, اچھا لباس استعمال کریں, اچھا کھانا کھائیں, اچھی رہائش رہے, تو کیا یہ ساری چیزیں تکبر فرمانا؟ تکبر صرف دو چیزیں, سننا ذرا غور سے, دو چیزوں کا نام تکبر ہے. کیا فرمایا؟ حق کا انکار کرنا تکبر. ابا واستکبر وکان من الکافرین. شیطان کو پتہ چل گیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے عزت دی ہے, لیکن اس نے کیا کہا؟ میں بڑا, انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں سے بہتر ہوں کہ میں آگ سے بنایا ہوں اور یہ مٹی سے بنایا گیا ہے. ابا واستکبر, تکبر کیا اس نے. فرمایا تکبر کے حق کا انکار کرنا تکبر ہے. اور تکبر کی دوسری چیز کیا ہے؟ تو میں لوگوں کو حقیر سمجھنا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, لوگوں کو ہلکا سمجھنا. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا متکبرین کا حال قیامت میں کیا ہوگا؟ جو یہاں دنیا میں تکبر کرتے ہیں, اتراتے ہیں, اکڑ کے چلتے ہیں, ان کا کیا حال ہوگا؟ کہ انسانی شکل کے اندر وہ چیونٹی کے سائز کے انسان اللہ کو اٹھائے گا. میدان محشر میں ہوں گے انسان, یہ سارا پانی سارا اس کا ہوگا, لیکن ان کے تکبر کی سزا یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو چیونٹی کے سائز کا اٹھائے گا, اور لوگ گزر رہے ہوں گے اور وہ کسی کے پاؤں کے نیچے آ کے روندا جائے گا, اور پھر اللہ دوبارہ اس کو صحیح کر دے. پھر بار بار اس طرح اللہ ان کو ذلیل کروائے گا, اس طرح ذلیل کرے گا. اور میرا رب قیامت میں لوگوں کا استہزاء اور مذاق اڑانے والوں کا علاج کیسے کرے گا؟ جہنم کے اندر ڈالے گا تم کو جو لوگوں کا استہزاء اور مذاق اڑاتے تھے, حقیر ذلیل سمجھتے, اور فلاں نے بڑھا دیا, اس نے بڑھا دی, یہ کو بڑھا دی. فرمایا دوزخ میں ڈالا جائے گا, اور پھر دوزخ کا دروازہ کھول کے کہا آ جاؤ تم پار کٹی. وہ دوڑتے ہوئے کہ آگے دوزخ کا دروازہ بند کر دیا جائے, پھر ذلیل ہوں گے. اور اس منظر کو دکھانے کے لیے رب کائنات جنتیوں کے سامنے جہنم کو لائے گا, اور وہ جن کی یہ تذلیل کیا کرتے تھے, جن کی یہ توہین کیا کرتے تھے, ان کو سامنے کھڑا کرے گا. اور اللہ بتائے گا تمہاری توہین کا بدلہ میں رب العالمین لے رہا ہوں. اور یہ سارا منظر وہ دیکھیں گے تو آپ اندازہ کریں کہ جس کے ساتھ اللہ ہو وہ ذلیل ہوتا ہے, جس کے ساتھ رب ہو, جس کے ساتھ اللہ ہو. اس لیے ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین, عزت اللہ کے لیے ہے, اللہ کے رسول کے لیے ہے, اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے. اور ایمان والا وہ ہے جو دوسرے ایمان والے کو عزت دے.